السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسیہ مسیح کیس کے حوالے سے آپ کو تقریباً تمام صورتحال سے آگاہی حاصل ہے، اور میں نے کل کی تاریخ میں پوری کوشش کی اور صبح سے شام تک میں نے آپ کو تمام احوال بتایا۔ رات کو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ریئیکشن آیا، جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور پرائم منسٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت زیادہ پریشر میں لگے۔ دوسری بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ کہ انہیں شاید کوئی زبردستی تقریر کروا رہا تھا، کیونکہ خاص کر احتجاج، دھرنے اور اس طرح کے معاملات میں خان صاحب جو کہ خود اس کی روایت ڈالنے والے ہیں، ان کا ایسا موقف ہونا کم از کم ہماری توقع نہیں۔ ویسے تو توقعات اور بھی ہمیں تھیں، لیکن ان پر یہ پورا نہیں اترے، جن میں آسیہ مسیح کیس کے اندر ان کی پوری شمولیت اور ان کی خاموش حمایت شامل ہے۔ خان صاحب نے ایک سلطان راہی سٹائل میں کہا کہ جو سڑکیں بند کریں گے ہم ان کے اگینسٹ ایکشن لیں گے اور ریاست اپنی ذمہ داری نبھائے گی وغیرہ وغیرہ۔ بھئی آپ کس ریاست کی بات کر رہے ہیں جس ریاست کی پارلیمنٹ کے اوپر آپ نے 126 دن شلواریں لٹکائی ہوئی تھیں؟ اس کی پکچرز میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ کیا آپ اس ریاست کی بات کر رہے ہیں جس کے پی ٹی وی کے اوپر آپ نے حملہ کیا؟ کیا آپ اس ریاست کی بات کر رہے ہیں جس کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندرونی جو باغیچے ہیں وہاں پہ آپ نے جا کے خیمے لگائے؟ یا آپ اس ریاست کی بات کر رہے ہیں جس کو گرانے کے لیے آپ نے اور جناب طاہر القادری صاحب نے اپنی تمام تر جو کوششیں ہیں وہ بروئے کار لائیں؟ عمران خان صاحب وہی ہیں جنہوں نے اعلان کیا کہ میں لاہور بند کر دوں گا، کراچی بند کر دوں گا اور پورا پاکستان بند کروں گا، اور پھر چونکہ یہ جو ناموس رسالت کے حوالے سے اور ختم نبوت کے حوالے سے جو ایشوز ہیں، اس میں آئی وٹنس اس لیے ہوں کہ میں ان چیزوں کو مکمل کور کر رہا ہوں اور میں اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں۔ فیض آباد دھرنے کو میں نے 21 دن پورا کور کیا۔ جس دن آپریشن ہوا وہاں پر خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ ظلم ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور جناب اسی طرح جو ہے خان صاحب اس وقت نواز شریف کی حکومت جو کہ شاید خاقان عباسی وغیرہ تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ جو احتجاج کرنے والے مظاہرین ہیں انہیں نہیں سنبھال سکے۔ اب آسیہ کا جو فیصلہ ہے، اس کا جو کیس ہے، وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ اتنا گھٹیا اور اتنا کالا، اتنا سیاہ اور اتنا جو ہے وہ لعنت بھرا جو ہے فیصلہ کبھی بھی آنا ممکن نہیں تھا، لیکن یہ اتنی عجلت میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ اب اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے خان صاحب ان لوگوں کی بات کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں جو ساری زندگی انہیں گالی دیتے رہے ہیں، جبران ناصر، مبشر زیدی اور اس طرح کے وہ لوگ جو کل تک عمران خان کو گالیاں دیتے تھے، آج عمران خان انہی کی باتوں کو لے کے جو ہے وہ اپنی حمایت کے لیے ان کی باتوں کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اسلام کو گالی دی، ہمیشہ جو گستاخان رسول ہیں یا گستاخ بلاگرز ہیں ان کی حمایت کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ تو خان صاحب کا جو ریئیکشن ہے، اور اس کے بعد مجھے ابھی ایک خبر ملی ہے کہ رات گئے شاید خان صاحب کی حکومت کا یہ ارادہ ہے کہ وہ لاہور میں، شیخوپورہ میں اور اسی طرح کے جو دیگر علاقے جہاں پہ بڑی تعداد میں مسلمانان پاکستان احتجاج کر رہے ہیں، حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرنے والی بدبخت عورت کی رہائی کے خلاف، تو ان پر جو ہے وہ صبح سویرے آپریشن کا جو ہے ارادہ ان کا بن رہا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے رینجرز جو ہیں ان کو بھی الرٹ کر دیا ہے۔ ممکن ہے کہ ملٹری آپریشن جو ہو، یعنی فوج کا تعاون اس میں لیا جائے، پولیس وغیرہ تو خیر اس طرح کے معاملات میں اکثر ناکام رہتی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہیں جس کے عمران خان خود جو ہے وہ بڑے مخالف رہتے تھے، بڑے تم طراق سے وہ کہتے تھے کہ اس طرح کے ایکشنز نہیں ہونے چاہیے، اور اب جیسے ہی انہیں منصب اقتدار پہ بٹھایا گیا ہے ان کا قبلہ ہی نہیں بدلا، بلکہ ان کی جو ہے وہ نظریات اور سب کچھ انہی کا بدل گیا ہے۔ تو یہ جو ان کا ریئیکشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ذمہ دار آدمی کا نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر ذرا بھی احساس ذمہ داری ہوتی تو جو پیر افضل قادری نے فتویٰ دیا ہے کہ جو ججز ہیں، 3 ججز یہ واجب القتل ہیں، اور اسی طرح فوجی جو افسران ہیں وہ اپنے آرمی چیف کے خلاف بغاوت کریں، یہ ایک فتویٰ ہے۔ آج مجھے آپ ذاتی طور پہ کہیں گے تو میں اس میں کچھ چیزوں سے اتفاق نہیں کروں گا۔ پیر افضل قادری کا اپنا ایک نظریہ ہے، اس نے بیان کیا،
اور اس کو جو ہے پورا دن میڈیا کے اوپر سینسرشپ لگی کہ یہ خبر آپ نے بریک نہیں کرنی، نہ اس کی کوئی کوریج دینی ہے۔ لیکن شام گئے ہمارے خان صاحب آتے ہیں اور وہ جو ہے پوری قوم کے سامنے، بلکہ وہ انٹرنیشنل اس وقت جو ہے وہ میڈیا پہ چل رہا ہے، خان صاحب کی زبانی وہ خبریں جو سارا دن جو ہے وہ سینسرشپ میں رہیں، وہ رات کو آ کے انہوں نے وہ خبریں بریک کر دیں اور پورا میڈیا اس کو وہ جو ہے وہ دکھا رہا ہے جی کہ یہ 3 بندے قتل کرنے ہیں اور یہ ان کے خلاف بغاوت کرنی ہے، یہ افضل قادری نے کہا، کیونکہ خان صاحب نے یہ بات اناؤنس کی وہاں پہ آ کے۔ ایسا غیر ذمہ دار شخص، اس کا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی جو ہے اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کرے گا جیسے کہ نواز شریف نے کی۔ ممتاز قادری کے بعد نواز شریف کے اوپر جو زوال آیا، جس طرح کے اس کے پر حالات آئے، وہ آپ کے لیے عبرت ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ہے الیکشن ترمیم بل کے اندر نون لیگ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آپ وہ تمام چیزیں بھول گئے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی ایکشن کریں گے تو اس کے بعد لوگ جو ہے وہ رد عمل نہیں دیں گے؟ یہ بہت خوش فہمی ہے آپ کی، یا شاید آپ اقتدار میں نئے آئے ہیں تو آپ کو کوئی بہت زیادہ زوم ہے، جس طرح ہر فرعون کو اپنی خدائی کا یقین ہوتا ہے، آپ سے پہلے آنے والوں کو بھی اسی طرح ہوتا ہے، تو آپ کے بھی جو تیور ہیں کچھ اسی طرح کے لگ رہے ہیں۔ تو یہ آپریشن، اس طرح کی دھونس دھمکی اور یہ چیزیں، خاص کر خان صاحب نے ایک اور بات کہی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، یہ ملک کے دشمن ہیں۔ بھئی یہ جب آپ بل چلا رہے تھے، جس وقت آپ سول نافرمانی تحریک چلا رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے پورا پاکستان بند کر دوں گا۔ میں خود اسلام آباد میں تھا جب لاک ڈاؤن ہوا، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں، 2014 کا دھرنا ہم نے دیکھا۔ اس وقت جو ہے آپ بھی مطلب ملک دشمن عناصر میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا۔ یہ ایسا احمق آدمی ہے، یہ وزیر اعظم کم لگتا ہے، کچھ اور زیادہ لگتا ہے۔ تو اس طرح کی جو حرکتیں ان کی ہیں، یا ان کو جو کہا جاتا ہے، فیڈ کیا جاتا ہے، وہ آ کے میڈیا پہ یہ بندہ بات کر دیتا ہے۔ مجھے جو ہے ایک بات کا دکھ بھی ہے اور دکھ نہیں بھی ہے۔ دکھ یہ ہے کہ میں اس شخص کی حمایت کرتا رہا ہوں، اور حمایت پہ دکھ اس لیے نہیں ہے کہ میں نے اس کی کسی غلط بات کی آج تک حمایت نہیں کی، لیکن آج کے بعد مجھے جتنی نفرت نواز شریف سے ہے، اسی طرح مجھے اس سے نفرت ہوگی، کیونکہ اس نے ناموس رسالت کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ غداری کی ہے من حیث القوم، اور بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، بینگ اے مسلم، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وزیر اعظم اس کے اندر مجرم ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اس پوری پروسیڈنگز کو دیکھتا، تمام جو کیسز ہیں، اس کی جتنی بھی سماعتیں تھیں، جتنے اس کے فیصلے تھے سیشن کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا، یہ سارا کچھ دیکھ کے اس کے بعد فیصلہ کرتے۔ لیکن انہوں نے جو عیسائی وفد آیا، اس کے ساتھ مذاکرات کیے، یا پتہ نہیں کیا معاملات تھے کہ اس کے بعد اتنی عجلت میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ ابھی جو پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ آپ کے اپنے کرتوت ہیں، آپ کے اپنے فیصلے ہیں، جن کی وجہ سے یہ لوگ ابھی میدان میں آ گئے ہیں۔ اب آپ ان کو سنبھالیں پھر۔ لیکن اگر آپ آپریشن کی بات کریں گے، یا آپ سلطان راہی بنیں گے، دھونس دھمکی کے ساتھ لوگوں کو دبانے کی کوشش کریں گے، تو میرا نہیں ہے خیال کہ خان صاحب جو ہیں وہ آپ چند ہفتوں میں ٹک سکیں گے۔ بے شک آپ کو پوری فوج جو ہے اس کی حمایت حاصل ہو، آلریڈی آپ کو حاصل ہے، عدلیہ آپ کے ساتھ ہے، اس سب کے باوجود لیکن ریاست اصل میں جو ہے وہ عوام ہے۔ تو آپ عوام کو دھمکی دے کر، یا عوام کو جو ہے وہ اس طرح دھمکا کر یہاں پہ نہیں رہ سکتا۔ آپ بڑی الٹی بات کی کہ چند لوگ ہیں، بہت چھوٹا سا طبقہ ہے جس نے احتجاج کیا۔ اسلام آباد کے اندر آج لاکھوں لوگ تھے، لاکھوں، میں ہزاروں کی بات نہیں کر رہا، لاکھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر گلی نکڑ پہ جو ہے وہ ہزاروں کا مجمع لگا ہوا تھا، سینکڑوں لوگ جو ہے چھوٹے چھوٹے محلے میں نکلے ہوئے تھے۔ اسلام آباد کے 3 اجتماعات جو ہیں وہ تو ہزاروں میں تھے۔ پھر فیض آباد کے اندر جو دھرنا ہے، وہاں پہ کتنی بڑی تعداد ہے۔ آپ ان لوگوں کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، آپ ان کی جو ہے وہ حساسیت کو نہیں سمجھ رہے، آپ اس معاملے کی جو گہرائی ہے اس کو نہیں سمجھ رہے، اور آپ جو ہے وہ ٹویٹس اٹھا کے دکھا رہے ہیں مبشر زیدی کی، جبران ناصر کی، اور پورا اس لبرل مافیا اور بریگیڈ کی، کہ جو ہمیشہ اسلام کو گالی دیتا ہے، جس نے ہمیشہ توہین رسالت کے قانون کے خلاف اور ختم نبوت کے قانون کے خلاف جدوجہد کی ہے پاکستان کے اندر۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انتہائی الارمنگ ہیں، اور ان سے خبردار رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو صورتحال سے جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ اگر ابھی تک جو لمحہ موجود تک آسیہ ملونہ جو ہے اس کو پاکستان سے باہر نہیں بھیجا گیا، تو اسے باہر نہ بھیجیں، اس کا نام ECL میں ڈالیں، اس کا ریویو لیں، اس کے بعد پوری طرح چیک کریں۔ خدا نخواستہ اگر وہ بے گناہ نکلتی ہے اس ریویو کے بعد بھی، اور تمام چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں، پھر ان ججز کو آپ سزا دیں جنہوں نے اسے سزائے موت سنائی ہے یا اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ لیکن اگر جو ہے یہ خود اقرار کیا اس نے، اور یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، اور 2 عدالتیں اس کی سزا کو برقرار رکھتی ہیں، اس کے بعد عالمی دباؤ میں آ کے آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو یقیناً جو ہے یہ جو
بقول آپ کے ملک دشمن عناصر ہیں یا ملک دشمن سرگرمیاں ہیں، اس کے تو آپ خود محرک ہیں، خود آپ کا اس کا جو ہے آپ خود سبب بنے ہیں، اور آپ نے خود لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ پھر اس طرح کی سرگرمیاں کریں، اس طرح کے اشتعال میں آئیں، اور پھر ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال پیدا ہو۔